السلام علیکم ناظرین، عابد اوان حسب معمول حاضر ہے۔ آج میری گزارشات کے مخاطب صرف آپ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اسپیسیفکلی میں آج چند گزارشات چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو جناب چیف جسٹس صاحب تک پہنچ جائے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، جس طرح آپ نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے، بحیثیت ایک صحافتی کارکن کے میں نے بھی حلف اٹھایا ہے کہ میں حق اور سچ کی بات کروں گا۔ میری اس ویڈیو کا مقصد نہ تو کسی سیاسی جماعت کی وکالت کرنا ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی مخالفت میں بولنا چاہتا ہوں۔ میں چند حقائق جناب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ اس پر آئین اور قانون کے مطابق غور فرمائیں گے۔ جناب والا، 8 فروری کو آپ کے حکم کے مطابق الیکشن منعقد ہوئے ہیں ملک میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے عددی لحاظ سے واضح اکثریت حاصل نہیں کی ہے۔ الیکشن کے جو نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اناؤنس کیے ہیں، اس کے مطابق 3 بڑی پارٹیوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 54 نشستیں حاصل کی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز نے 79 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ آزاد امیدوار جو دراصل پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ لوگ ہیں، الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کے نشان واپس لے لیا تھا، اس لیے وہ آزاد کھڑے ہوئے، ان کی تعداد 92 ہے۔ جناب والا، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت زیادہ نشستیں اور زیادہ ووٹ حاصل کرتی ہے، حکومت بنانے کا اس کا استحقاق ہوتا ہے۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان میں جتنی سیاسی قوتیں ہیں، ان میں سے 98% لوگ متفق ہیں اس بات پر کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، تحریک انصاف بھی کہتی ہے الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، فے، تحریک لبیک پاکستان، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ میں ہے، بہت بڑی جماعت ہے وہاں کی، وہ ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے۔ بلوچستان اور سندھ کی جو مقامی چھوٹی لسانی جماعتیں ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں۔ پشاور میں KPK میں عوامی نیشنل پارٹی کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب 98% سیاسی قوتیں کہتی ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ یہ الیکشن جناب آپ کالعدم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم صادر فرمائیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشنوں کے انعقاد پر اربوں روپے قوم کے خرچ ہوتے ہیں، پہلے بھی 65-67 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ یہ بار بار الیکشن ہوں اور اتنا پیسہ خرچ ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جناب آپ سو موڑ لے کر ایک تو اس دھاندلی والے الزام کا ایک جوڈیشل انکوائری کا حکم جاری کریں اور اس کی شفاف انکوائری کروائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اکثریتی جماعت ہے، ان لوگوں کو اقتدار سونپنے کے لیے آپ کو چارہ سازی کرنی ہوگی۔ جناب والا، میں کسی جماعت کا وکیل نہیں ہوں، لیکن آئین اور قانون کا تقاضا اور جمہوری اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے کو حکومت بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ جو نتائج الیکشن کمیشن نے پیش کیے ہیں، اس کے مطابق ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے
7.9 ملین ووٹ حاصل کیے ہیں. اس سے زیادہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے 13.3 ملین ووٹ حاصل کیے ہیں. اور جو آزاد اراکین ہیں جن کی تعداد بھی 92 ہے، سب سے زیادہ ہے، جو دراصل پاکستان تحریک انصاف کے اسپانسرڈ ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں 16.85 ملین. پاکستان کی 26 کروڑ عوام میں سے 16.85 ملین افراد کا فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار ملنا چاہیے. لیکن حسب روایت پاکستان میں جو سیاسی روایات ہیں، ہارس ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہے. آزاد اراکین کو لالچ دیے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کہ عوام کا بدترین استحصال ہے. عوامی مینڈیٹ کی اس سے بڑھ کے توہین نہیں ہو سکتی جناب. سیاسی قوتیں ہماری نعرہ تو لگاتی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، لیکن جب اقتدار کی بات آتی ہے تو عوام کی بات نہیں مانی جاتی. جناب چیف جسٹس صاحب، آپ ہی کے حکم پر یہ الیکشن ہوئے اور اب آپ ہی پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو انصاف دلا سکتے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے، میں تحریک انصاف کی حمایت نہیں کر رہا، میں ذاتی طور پر تحریک انصاف کا کارکن نہیں ہوں، بلکہ میں بہت نقاد ہوں ان کا. میں نے ہمیشہ تحریک انصاف پر تنقید کی ہے، دلیل کے ساتھ کی ہے. میں نے ووٹ ذاتی طور پر بھی پی ٹی آئی کو نہیں دیا اور نہ ہی مستقبل میں کبھی دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن آئین، قانون اور جمہوری اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کی اکثریت عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو اقتدار ملنا چاہیے. یہی خواہش ہے پورے پاکستان کی عوام کی، ہر جمہوریت پسند قوت کی، کہ یہ اقتدار اس کو ملنا چاہیے جس کو 16.85 ملین عوام نے منتخب کیا ہے. اس میں کسی کی ذاتی رائے، کسی کی ذاتی خواہش آڑے نہیں آنی چاہیے. ہمیں آپ سے امید ہے، پوری قوم کو آپ سے امید ہے کہ آپ انصاف دیں گے انشاءاللہ. اور آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں، پلیز آپ اس پہ سو موٹو ایکشن لیں اور اس دھاندلی کی نہ صرف شفاف انکوائری کروائیں، بلکہ وہ آروز جن کا ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فارم 45 کو تبدیل کر کے نتیجہ اناؤنس کیا ہے، ان آروز کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے، 26 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ ویڈیو چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچے گی تو وہ اس پر ضرور غور فرمائیں گے اور اپنے حلف سے پاسداری کرتے ہوئے انصاف اور قانون کا اور جمہوریت کا بول بالا کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.